الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ کے پہلے نبی، پہلے انسان اور تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی حکمت سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، یعنی میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جب اللہ اپنی روح پھونکے تو آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو تکبر میں مبتلا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے خیر اور شرک کی جنگ ہوئی۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یعنی اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن ساتھ ایک حکم بھی دیا گیا کہ ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس جو پہلے ہی دشمنی پر تلا ہوا تھا، وسوسے ڈالنے لگا، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی والا درخت نہ بتاؤں؟ حضرت آدم اور حوا بہک گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اسی لمحے ان کا لباس اتر گیا اور شرم کے احساس سے وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ یہ آزمائش تھی۔ اللہ نے دنیا کو ان کا امتحانی میدان بنایا اور فرمایا، یعنی تم سب زمین پر اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے۔ روایات کے مطابق انہیں ہند، سری لنکا یا جزیرہ نما عرب میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ موجودہ سعودی عرب میں اتارا گیا۔ دونوں بعد میں عرفات کے میدان میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ وہ پہلے انسان ہی نہیں بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو توحید، عبادت اور شیطان کی دشمنی سے بچنے کی تعلیم دی۔ ان کی اولاد میں سب سے مشہور واقعہ حابیل اور قابیل کا ہے۔ دونوں بھائیوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ حابیل نے بہترین جانور قربان کیا، قابیل نے اپنی کھیتی کی معمولی چیز پیش کی۔ قرآن کہتا ہے، قابیل حسد میں آ گیا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے قابیل کو دکھایا کہ لاش کو کس طرح دفن کیا جاتا ہے۔ حسد سب سے خطرناک بیماری ہے۔ قربانی ہمیشہ اخلاص سے قبول ہوتی ہے، ظاہری چیز سے نہیں۔ پہلا قتل انسانیت کے لیے قربت ہے کہ گناہ کس طرح نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام بھی نبی تھے۔ ان کا نام شیش کا مطلب ہے کہ اللہ کی بخشش۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ ان کے ذریعے انبیاء کی نسل آگے بڑھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے اللہ نے بے شمار بیٹے بیٹیاں پیدا کیے۔ اسی سے نسل انسانی کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیلا۔ ابتدائی زمانے میں بہن بھائیوں کے نکاح اللہ کے حکم سے جائز تھے تاکہ نسل انسانی قائم ہو۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ اللہ کی عبادت کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، حسد اور تکبر نہ کرنا، نیک اعمال اور عدل کو قائم رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانیت ایک ہی خاندان ہے، لہٰذا کسی نسل یا قوم کو دوسرے پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ حسد، بغض اور تکبر انسان کو شیطان کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ قربانی صرف ظاہری چیز نہیں بلکہ دل کی نیت اللہ کے ہاں سب سے قیمتی ہے۔
اللہ کے نیک بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی کہانیاں صرف تاریخی نہیں بلکہ سبق ہے۔ ہم سب ان کی نسل سے ہیں۔ اگر ہم نے حسد، گناہ اور شیطان کی پیروی کی تو ہم بھی قابیل کے راستے پر ہوں گے، اور اگر ہم نے تقویٰ اور اخلاص اپنایا تو ہم حابیل اور شیش علیہ السلام کے راستے پر ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ شیطان ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ حسد اور تکبر سب سے بڑے گناہ ہیں، یہی ابلیس اور قابیل کی تباہی کا سبب بنے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا مختصر سا واقعہ۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔